رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا بالقاسم. اما بعد فقد قال اللہ وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الرحيمين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. صلوات عزیزان محترم، ہم نے آپ کو ماہ محرم کے آغاز سے آیتوں والا سورہ الحمد دیا. قرآن کی گایا جاتا ہے. اس آیت کا شرف قرآن حاصل کیا جا رہا ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اور جو گفتگو آپ اپنے حبیب سے یہ کہا کہ پیغمبر جو آیات ہم نے آپ کو 7 ٹکڑوں میں ان کے حصوں آیتوں والا سورہ الحمد دیا جو دہرایا جاتا ہے کہنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہلوانا چاہتا ہے. قرآن جو عصمت والا ہے وہ بھی عطا کیا ہے. اور کل تک اور جو گفتگو آپ سے ہو رہی تھی وہ سورہ الحمد کے کہ جو آیات ہیں اگر ہم سے یہ کہلوایا کہ ٹکڑوں میں ان کے حصوں میں کہ ہم سب یہ پروردگار عالم ہم سے کہنا چاہتا ہے عبادت کرتے یا کہلوانا چاہتا ہے اس سلسلے میں ہو رہی تھی. تو ہم عبادت کریں اور کل تک ہم سب یہاں پر پہنچے تھے بندگی کو کہ اس نے اگر ہم سے یہ کہلوایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین مزدوری میں کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیری ہی بلکہ عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا ہے عبادت کریں کو ماننا ہے اس کی بندگی کریں روکا ہے بندگی کو رک جانا ہے. اجرت میں ہماری زندگی میں جہاں یا مزدوری میں تبدیل نہ کریں ویسے ہی اللہ بلکہ ہمارا دماغ اور ہمارا خیال ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس نے کہہ دیا ہے اس کو ہم کو ماننا ہے. کہاں پر جس سے اس نے روکا ہے اس پر ہمیں کہاں پر رک جانا ہے یا مباح ہماری زندگی میں جہاں جہاں جیسا خطرہ تھا زندگی کو دیکھا اور ویسے ہی اللہ نے ہمیں چیزوں کو اعمال کو رکھا ہے ان کہ کہاں پر تمہیں واجب کی ضرورت ہے پر اس کہاں پر تمہیں حرام کی ضرورت ہے. جیسے ہم سڑک پر چلتے ہیں کہاں پر جو ہے تم سے مکروہ یا مباح یا مستحب کہا جائے کے لیے ہماری اس نے پوری زندگی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسپیڈ کی ہمیں کامیاب بنانے کے لیے اس نے ڈرائیو نہیں کر سکتے ان اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ اعمال پر اس طریقے کی پابندی لگائی جیسے ہم سڑک پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی زخمی کریں تو سڑک پر اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں ہمیں اور ایک اسپیڈ کی لیمٹ رکھی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. کچھ قانون اس نے جو ہیں وہ ٹریفک اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ آپ چلیں گے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. پروردگار عالم خود بھی زخمی ہوں گے اور قریب ہے اور دوسروں کو بھی زخمی واجب یا حرام یا مستحب تو ہماری ایک نجی زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہمیں
گورنمنٹ بہت تیزی سے بچانے کے لیے، حکومت بچانے کے ہو لیے سکتا ہے کہ کسی حرام کچھ قانون جائیں، اس نے جو ہیں وہ بہت ٹریفک تیزی کے سے بنائے چلتے ہیں تو ہو تاکہ سکتا ہم ہو اپنے کوئی کو واجب ہم محفوظ سے رکھ چھوٹ سکیں۔ جائے۔ پروردگار عالم بھی بڑا بندگی کا ہم سے رحیم اور مطالبہ کریم کیا ہے، کہ تمہیں اس نے یہ واجب یا حرام یا مستحب یا مکروہ نہیں اب رکھا، یہاں یہ سے ایک طریقے آپ کے کی اسپیڈ بھرپور بریکر ہے۔ توجہ کو حاصل کرتے اگر ہم بہت تیزی جو سے آج چلتے آپ کی رہیں خدمت میں عرض تو کرنا ہو ہے سکتا وہ ہے یہ کہ کسی حرام میں کہ مبتلا ہو پروردگار جائیں۔ عالم نے بہت تیزی سے اگر ہم چلتے رہیں سے تو ہو سکتا ہو کوئی بندگی کا واجب ہم مطالبہ سے کیا چھوٹ ہے جائے، نعبدو، تو اس ہم نے تیری بندگی کا عبادت ہم سے کرتے ہیں، مطالبہ کیا ہے کہ تمہیں وما بندگی خلقت کرنا الجن ہے۔ والانس اور الا عزیزوں، لیعبدون، اب یہاں سے آپ کی بھرپور کو کہ ہم نے توجہ کو تمہیں حاصل صرف کرتے ہوئے عبادت ہی کے لیے جو پیدا آج کیا آپ کی ہے، خدمت میں عرض ہم تم کرنا سے ہے وہ عبادت یہ چاہتے ہیں۔ کہ پروردگار تو عالم اگر نے اس نے ہمیں بندگی کے لیے بنایا ہے اگر ہم سے تو ہماری بندگی کا پوری مطالبہ زندگی کیا کیسے ہے بندگی نعبدو، رہے، کہ ہم تیری اور عبادت کرتے ہیں، بندگی میں وما خلقت بھلائی الجن والانس الا ہماری ہونے لیعبدون، والی ہے، فائدہ ہمیں کہ ملنے ہم نے والا تمہیں ہے، صرف عبادت نتیجہ ہی کے لیے ہمارے پیدا ہاتھ میں کیا آنے ہے، والا ہے۔ اور وہ کیسے آنے ہم تم والا سے ہے؟ عبادت چاہتے ہیں۔ اس نے تو ہم کو اگر اس نے ہمیں سکھایا کہ بندگی کے دیکھو لیے کبھی بنایا کبھی ہے ایسا ہوگا تو ہماری پوری زندگی کیسے کہ تمہارے بندگی رہے، کاروبار میں، تمہارے اور بزنس میں، اور بندگی میں بندگی کے وقت بھلائی ٹکراؤ ہوگا ہماری ہونے والی ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ فائدہ ہمیں ملنے والا ہے، ہم یہ نتیجہ سوچتے ہیں نا ہمارے کہ ہاتھ میں آنے والا ہے، اور اس وہ وقت کیسے آنے والا ہے؟ جاب پہ نہ گئے اس نے ہم کو تو پھر سکھایا جو ہے کہ ہمارا دیکھو کبھی نقصان ہو کبھی جائے گا، ایسا ہوگا نماز کہ تمہارے جو ہے چھوڑ سکتے ہیں کاروبار میں، لیکن اس کو تمہارے نہیں چھوڑ بزنس میں سکتے ہیں۔ اور بزنس کا بندگی ایک کے بڑا وقت میں ٹائم ٹکراؤ ہے، وقت ہوگا، ہے، اس کو جو ہے ہم تو تمہیں دکان کو کرنا بند کیا نہیں ہے؟ کر سکتے ہیں، ان چیزوں ہم کو یہ ہم بعد سوچتے ہیں میں نا کر کہ لیں اگر گے۔ اس تو اس وقت نے سمجھایا ہم کو کہ دیکھو جاب پہ کبھی نہ گئے بندگی میں جب ہم نے تو پھر تم جو کو ہے ہمارا بلایا ہے نقصان اپنی ہو جائے عبادت گا، کے لیے، نماز اور اس وقت جو ہے میں، چھوڑ سکتے ہیں اور لیکن جب اس کو تمہارے نہیں چھوڑ کاروبار سکتے کا ہیں۔ وقت ہوگا، بزنس کا بزنس وقت کا ہوگا، ایک تو اس بڑا وقت کبھی ٹائم ہے، ٹکراؤ وقت ہوگا، ہے، اس وقت تمہیں کرنا کیا اس ہے؟ کو جو ہے ہم دکان کو بند نہیں کر اس وقت سکتے تمہیں ہیں، کرنا کیا ہے؟ ان چیزوں ہمیں یہ کو ہم بعد سمجھانے میں کے کر لیے لیں گے۔ تو قرآن اس نے مجید میں سمجھایا ہم کو کہ دیکھو بہترین کبھی جو آیات بندگی میں رکھی جب ہیں ہم نے وہ تم جو کو آج ہم بلایا نے ہے اپنی جمعے کے عبادت کے دن لیے، پڑھی ہیں کہ اور اگر اس وقت میں عبادت کے لیے اور جب بلایا جا تمہارے رہا ہو، کاروبار کا وقت ہوگا، بزنس ساتھ کا میں وقت ہوگا، کاروبار تو کا اس وقت وقت کبھی ہو، ٹکراؤ ہوگا، اس وقت تمہیں دونوں میں کرنا کیا وقت ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہو تو کرو کیا؟ اس وقت تمہیں کرنا کیا ہے؟ کرو کیا؟ اور ہمیں یہ تمہیں کیا سمجھانے ملے کے گا؟ لیے ان قرآن آخری مجید آیات میں کے اوپر سورہ بہترین جمعہ جو کی اگر آپ غور کریں آیات کہ رکھی اس ہیں میں وہ جو کہا کیا آج جا ہم نے رہا ہے، جمعے کے دن پڑھی ہیں، پروردگار عالم جو ہے ہم کو کہ بتا اگر رہا ہے، اور جمعے عبادت کا کے لیے جو بلایا وقت جا رہا ہوتا ہو، ہے، جو بندگی کا یا ساتھ عبادت میں کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہو، وہ ایک ایسا دونوں وقت میں ہے جو وقت ٹکراؤ بالکل ہو رہا ہو تو جسے کرو کہا کیا؟ جائے شارپ ٹائم ہوتا ہے، کرو کیا؟ بالکل اس اور وقت تمہیں کیا 1 ملے بجے گا؟ کا ٹائم کی جب ان آخری کاروبار آیات کے کا اوپر ٹائم ہے، سورہ جمعہ کی اگر آپ بزنس غور کا کریں وقت ہے، کہ اس یا میں آفس کہا کا کیا وقت جا ہے، رہا ہے، اس وقت پروردگار اس نے عالم کہا جو ہے کہ ہم کو چھوڑ بتا دو رہا ہے، اور جمعے کا اور جو بندگی کے وقت لیے ہوتا ہے، آ جو جاؤ، بندگی کا یا عبادت کے لیے آ عبادت کا جاؤ۔ وقت ہے، آیات کو وہ ایک پڑھنا شروع کرو۔ ایسا وقت ہے کہ بسم اللہ بالکل الرحمن الرحیم۔ جسے کہا جائے شارپ ٹائم ہوتا یا ہے، ایھا الذین بالکل اس آمنوا وقت اذا نودی 1 للصلاۃ بجے کا من ٹائم یوم کہ جب الجمعۃ فاسعوا الی کاروبار کا ذکر ٹائم ہے، اللہ۔ بزنس کا وقت اے ہے، ایمان والو، یا آفس کا وقت جب ہے، تمہیں بلایا جائے اس وقت اس نے جمعے کے کہا کہ لیے چھوڑ دو فاسعوا، تو دوڑتے اور ہوئے بندگی آؤ، کے لیے آ جاؤ، آرام سے نہیں، آہستہ عبادت آہستہ کے نہیں۔ لیے آ جاؤ۔ دوڑنے آیات کا کو مطلب پڑھنا کیا شروع ہے؟ کروں؟ جن لوگوں نے بسم حج اللہ ایسی عبادت کو الرحمن انجام الرحیم۔ دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں یا جو ایھا الذین پہلا رکھا آمنوا گیا اذا صحیح نودی تھا، للصلاۃ من یوم الجمعۃ صحیح چونکہ جناب فاسعوا حاضرہ الی نے کی ذکر تھی، اللہ۔ انہوں نے دوڑ اے لگائی ایمان تھی، والو، اس لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ جب تمہیں بلایا جائے فاسعوا الی ذکر جمعے اللہ، کے لیے، ذکر خدا کی طرف آ فاسعوا جاؤ، نماز کے لیے تو نہیں۔ دوڑتے جب ہوئے تمہیں آؤ، جمعے کے لیے بلایا آرام جائے سے تو نہیں، ذکر آہستہ آہستہ خدا کے نہیں۔ لیے آ جاؤ۔ وذروا دوڑنے البیع، کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں نے حج ایسی عبادت کو صبح کا انجام ٹائم دیا ہے ہوتا، وہ 7 بجے جانتے کا ہیں کہ ٹائم اس ہوتا، میں 6 ایک بجے کا مرحلہ ٹائم رکھا گیا ہوتا، صحیح کا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ صحیح چونکہ ہر جناب انسان حاضرہ جو نے ہے کی تھی، 40 منٹ انہوں یا نے 40 منٹ دوڑ 1 لگائی گھنٹے کا تھی، ٹائم اس لیے نکال اس کر کو جمعے رکھا میں آ گیا۔ جاتا، ذکر خدا کے فاسعوا لیے آ الی ذکر جاتا، اللہ، ذکر بندگی خدا کے کی لیے آ طرف آ جاتا۔ جاؤ، نماز کے لیکن لیے۔ ایک ایسے ٹائم جب پہ تمہیں رکھا ہے کہ جمعے جو کے لیے بالکل بلایا جائے تو مین ذکر ٹائم خدا کے ہوتا لیے ہے، آ ایک جاؤ، دم بالکل وذروا ایسا وقت البیع۔ ہوتا ہے کہ جب ہر چیز جو ہے اپنے شباب پر صبح کا ہوتی ہے، ٹائم ہوتا، 7 بجے کا اور ٹائم ہوتا، اس 6 بجے کا وقت ٹائم جب ہوتا، بلایا تو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو ذکر خدا کی ہر طرف انسان دوڑتے جو ہوئے ہے چلے آؤ۔ 40 فاسعوا الی منٹ، ذکر اللہ 45 منٹ، 1 گھنٹے کا وذروا ٹائم البیع، نکال کر جمعے میں
میں آ جاتا, اب کیا کرو, ذکر خدا کے لیے آ جاتا, بندگی کے لیے آ جاتا, لیکن ایک ایسے ٹائم پہ رکھا ہے جو بالکل مین ٹائم ہوتا ہے, ایک دم بالکل ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ہر چیز جو ہے اپنے شباب پر ہوتی ہے, کہ اس وقت جب بلایا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آؤ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, یہ ہو گیا. اب کیا کرو, ایک تم اپنی دکانوں پر ہو, اپنے کاروبار پر ہو, وَذَرُوا الْبَيْعَ, تو یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے, ٹکراؤ ہو رہا, یہ جو بزنس ہو رہا ہے, جو تجارت ہو رہی ہے, اس کو چھوڑ دو.
اس نے آواز دی کہ آ جاؤ کدھر ذالک خیر لکم ان کنتم تعملون، اور اس کو اپنے اگر جو ہے کاروبار تم کو اور بزنس کو جو ہے تعلمون، چھوڑ اگر تم دو۔ جانتے ہو تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا یعنی اس نے کہ دیکھو کیا ایک ہوگا وقت ہمارے سامنے اگر رکھا تم میرے بلانے پر آ کہ گئے، بزنس میں، تجارت میں اور بندگی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اگر تم دونوں ہمارے کا وقت بلانے ایک پر ہی آ ہے۔ گئے، اس نے آواز دی کہ آ جاؤ کدھر، بندگی کی طرف آ جاؤ، اور اس کو اپنے کاروبار کو اور بزنس کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو پھر زمین پر پھر اس کے بعد کہا اس نے کہ دیکھو کیا ہوگا اگر تم میرے بلانے پر آ گئے۔ ہم نے تم کو بلایا تھا نا، اذا نودی للصلاۃ، اب کیا کرو، ہم نے تم کو ندا دی تھی نا، نماز اگر تم ہمارے بلانے پر آ گئے فانتشروا فی الارض، تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب تم نے جب نماز کو پڑھ لیا اس کے تو پھر بعد زمین پر پھیل جاؤ۔ اب اپنی تلاش دکان بند کر کے آئے تھے نا، خدا کو اپنا بزنس چھوڑ کر آئے تھے نا، توجہ فرمائیے گا، آفس سے چھٹی لے کر آئے تھے نا، اب کیا کرو، نماز قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جیسی ختم ہو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھر اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ۔ اونچا وقت کا سب کچھ جو ہے شٹر سب کچھ بند کر کے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، آ جانے کے اس کے بعد فَابْتَغُوا، تو آنے کے بعد اب تلاش کیا کرو، فضل خدا کو تلاش نماز ختم ہو جائے تو زمین توجہ پر فرمائیے پھیل گا جاؤ۔ عزیزوں۔ پھر اس کے بعد بات کہاں سے چلی؟ فضل بلایا خدا جمعے کے کو لیے، تلاش کرو، ایسے وقت پر بلایا کہ جو بالکل ٹاپ وقت تھا، اونچا وقت کہ تھا، اب جاؤ پھر کا سب کچھ جو ہے شٹر سب کچھ بند کر کے آ جاؤ۔ بند کر کے آئے تھے نا، آ جانے کے بعد جب تم آ گئے تو آنے کے بعد پھر نماز پڑھ لو، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ، یہ کہنا پھر اس کے بعد فضل خدا کو تلاش کرو۔ یہ فضل کہنا کیا رسول چاہیے اللہ نے تھا رکھا پروردگار ہے۔ کو یہ کہ فضل اب جاؤ پھر چونکہ دونوں میں ٹکراؤ بزنس ہو بند رہا کر کے آئے، بند کر کے آئے تھے نا، بندگی دکان میں چھوڑ اور کے آئے تھے نا، اب زندگی جاؤ میں اپنی دکان ٹکراؤ کھول لو، ہے، نماز ہو گئی، بزنس اسٹارٹ عبادت کر میں دو، اور کاروبار میں اور آفس میں جا کر پھر جاؤ جوائن کر لو، یہ کہنا چاہیے تھا نا، لیکن اس نے کہا جاؤ اب نماز ہو گئی تو فضل خدا تلاش کرو۔ تجارت کو چھوڑ دیا تو یہ فضل کا لفظ جو اللہ نے خدا رکھا کو ہے، تلاش کرو، کہنا یہ چاہیے فضل کہ کا، چلے جاؤ پھر چونکہ کاروبار دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، بذر البیع کیا تھا، بندگی تم نے میں اور کاروبار چھوڑ دیا زندگی تھا، میں اب جاؤ ٹکراؤ پھر ہے، کاروبار پہ چلے کہا نہیں کہ اب جاؤ عبادت میں اور فضل کاروبار خدا میں اور تلاش بزنس اب میں تھوڑا سا ٹکراؤ رک ہے۔ کر ہم ایک بات اگر کہنا تم چاہیں نے گے، میری بندگی یہ کو فضل اختیار کے کر معنی لیا کیا ہوتے ہیں؟ اور اپنے کاروبار اور یہ تجارت کہا کو جا رہا چھوڑ ہے دیا تو کہ اس کے فضل بعد خدا فضل تلاش کرو، خدا کو کہنا تلاش چاہیے کرو۔ تھا کہ جاؤ، کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ چلے جاؤ پھر کاروبار پر، فضل خدا تلاش تم نے بذر البیع کیا تھا، فضل کا مطلب تم کیا نے ہوتا ہے؟ کاروبار چھوڑ دیا تھا، اب جاؤ جا کے ہماری پھر کاروبار پر عربی چلے، زبان کہا نہیں میں کہ اب جاؤ کچھ لفظ جو فضل ہے خدا تلاش کرو۔ سنے اب ہوئے تھوڑا ہیں، سا رک کر آپ سے ہم جیسے ایک بات کہنا چاہیں گے، کبھی ہم یہ فضل فضل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ کبھی کہا ہم جا رہا احسان ہے کہتے ہیں، کہ فضل خدا کبھی ہم تلاش احسان کرو، کہتے ہیں۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ جاؤ اپنے اردو میں کاروبار اگر پر جائیں گے چلے تو جاؤ، کہنے کہ جاؤ فضل خدا جو ہے تلاش ترجمہ کرو۔ جو ہے ایک ہی کریں گے۔ فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ ہم نے ہماری عربی زبان میں ان کے ساتھ ہم نے کچھ احسان لفظ کر جو دیا، ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہم سنے نے جو ہوئے ہے ہیں وہ بہت سے، فضل کر دیا، لیکن سب جیسے کے معنی کبھی ہم فضل کہتے ہیں، یہاں پر ایثار نہیں کہا جا رہا، ایثار کبھی ہم ایثار کہتے ہیں، کہ کبھی ہم احسان کہتے دوسرے ہیں۔ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے اردو کو میں اگر تکلیف جائیں گے تو ڈال اردو میں دینا، تقریباً ہم جیسے سب کے جو ہے ترجمہ جو ہے ایک ہی کریں گے، کہ بڑوں نے پانی نہیں پیا، ان کے ساتھ ہم نے یہ ایثار کر دیا، فداکاری، ان کے ساتھ ہم نے احسان کر دیا، ان کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ فضل کر دیا، لیکن سب کے معنی الگ الگ ہیں۔ یہاں پر ایثار نہیں کہا جا رہا، ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے کو تکلیف میں ڈال دینا، جیسے کربلا والوں نے کہ بڑوں نے پانی نہیں پیا، چھوٹوں میں، یہ ہے ایثار، فداکاری، جس کو کہتے ہیں ایثار۔ ہوتا ہے کہ جب آگے آنے کے لیے کہا تو کچھ لوگ تو حقیقت میں آگے آ جاتے ہیں، آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب زندگی کے ہر موڑ پر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ مجلس حسین ہے، اس میں تو ہم کو آگے بڑھنا ہی چاہیے۔ مجلس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب آگے آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر تو کچھ لوگ حقیقت میں آگے آ جاتے ہیں، پھر اس کو جوڑتے ہیں وہیں سے، اور کچھ لوگ اپنی جگہ پہ ایسے ایثار یہ ہوا کہ ہم ہلتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہیں پر جب زندگی کے ہر موڑ پر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، احسان یہ کیا مجلس ہوا، حسین، اس میں تو ہم کو آگے بڑھنا ہی اچھا چاہیے۔ سلوات، جیسے کہ ہم نے احسان، ان کے ساتھ تو احسان، پھر بات کیا ہو رہی احسان عبید الاحسان، پھر اس کو جوڑتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایثار یہ ہوا کہ ہم اپنے فضل ہم کو کے معنی تکلیف برداشت ہے کر لیں، کہ جو دوسرے کو فاضل فائدہ یعنی پہنچا دیں۔ زیادہ کر کے دینا، احسان کیا ہوا؟ ایک نیک برتاؤ، بڑھا کر اچھا کسی چیز سلوک، کو جیسے کہ ہم نے والدین کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار والدین عالم نے کے لیے جب یہاں پر والدین بلایا ہم کو عبادت کے لیے، احسانہ، کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔
الانسان اس نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ حل کاروبار جزاء پر چلے الانسان جاؤ، الا الانسان، بلکہ کہا جاؤ ایک نیک زمین سلوک پر ہے۔ پھیل جاؤ اور زمین پر فضل کے پھیلنے معنی بعد یہ فضل ہے خدا جو کو تلاش فاضل یعنی زیادہ کر اس کے لیے دینا، کہ جو بھی ہم کاروبار جو بھی ایکسٹرا بزنس کوئی چیز کرتے کو ہیں دینا، جن کا تعلق بڑھا کر سے کسی چیز توجہ کو دینا، چاہتے اس کو ہیں، فضل۔ جو بھی بزنس کرتے ہیں اس کا پروردگار عالم نے جب یہاں پر بلایا ہم کو عبادت لمٹ کے کے لیے اندر ہوتا ہے روز جمعہ، 20%، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کاروبار پر چلے جاؤ، بلکہ کہا جاؤ زمین پر پھیل جاؤ اور زمین پر پھیلنے کے بعد فضل خدا کو تلاش کرو۔ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بھی ہم کاروبار جو بھی بزنس کرتے منافع یا ہیں نفع یا جن کا تعلق بزنس سے ہے ان سے توجہ چاہتے ہیں، معین ہوتا ہے۔ جو بھی بزنس کرتے ہیں اس کا اگر پروفٹ جو پروردگار ہوتا عالم ہے کہتا کہ معین جمعے میں ہوتا ہے، آؤ، لمٹ کے اندر ہوتا کاروبار ہے، کو چھوڑ دو، 10%، 20%، چھوڑ دو اس کو، 5%، اور چھوڑنے کے بعد جب 2%، نماز ہو جائے تو پھر کاروبار اس سے زیادہ تو پر نہیں چلے ہوتا جاؤ، ہے پھر اس کے بعد 100% جو اپنے ایک دم بزنس ہوتا میں ہے چلے ڈبل ہم چیز کو بیچیں گے، تو پھر نہیں ایسا تو نہیں جس ہوتا ہے۔ پروفٹ ہر کو، چیز کا جو ہوتا ہے نفع کو تم چھوڑ کر وہ آئے اس کا تھے، منافع یا وہی نفع یا تم کو پروفٹ جو ہوتا ملتا ہے وہ یعنی معین 10% ہوتا پہ ہے۔ کام کر رہے تھے، اگر پروردگار عالم یہ کہتا کہ جمعے میں آؤ، رہے تھے تو وہی ملتا، کاروبار کو چھوڑ دو، لیکن وزر البے پروفٹ یا نفع کی چھوڑ بات دو نہیں اس کی، کو، اور چھوڑنے کے بعد بلکہ جب نماز ہو جائے تو پھر کاروبار پر چلے توجہ جاؤ، فرمائیے گا، پھر اس کے بعد یہاں اپنے پر بزنس لفظ پہ چلے استعمال جاؤ۔ کیا فضل، یعنی تو پھر ایک جس لمٹ پروفٹ والی کو چیز جس چھوڑ کر نفع آئے کو تم ہو، چھوڑ کر جو آئے تھے 5% وہی نفع یا تم کو 10% پروفٹ ملتا، لیکن جب میری یعنی بندگی کہ 10% پہ کام کر رہے تھے تو یہاں تو 10% کوئی لمٹ ملتا، والی چیز نہیں رہے 20 پہ کر رہے تھے تو وہی ملتا، لیکن اس نے یہاں پروفٹ یا نفع کی بات نہیں جو ہے وہ کی، جوڑا نہیں بلکہ اس نے کہا فضل۔ کہ ہم کتنا بڑھا کر توجہ فرمائیے گا، یہاں پر لفظ استعمال کیا فضل، یعنی تم ایک لمٹ والی چیز کو چھوڑ کر آئے ہو جو 5% تھی یا 10% تھی، لیکن جب میری بندگی کا حق ادا کر لو گے تو یہاں کوئی لمٹ والی چیز نہیں رہے گی، کاروبار نہیں رہے گا، بزنس نہیں، بلکہ اس کو ہم فضل بنا دیں گے، اور فضل جو ہے وہ جوڑا نہیں جا سکتا، بڑھا کر دیں کہ ہم کتنا بڑھا کر دیں زیادہ گے، تم کو ہم دیں گے، اضافہ کر کے دیں گے، ایکسٹرا کر کے دیں اور گے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا جو کاروبار میں جناب ہوتی ہے، لیکن ہم جگہ فضل کا بلقیس جناب کوئی سبا یعنی کے اس محدود میں ہے نہیں نا حاضر من فضل کتنا ربی، دے دے گا، یہ ہمارے اللہ کا فضل ہے، فضل کہ وہ ہم کو کہ اس نے کتنا ہم کو دے جو گا، ہے وہ اتنا عطا کی کیا، ذات کے تو اوپر اس نے کتنا کہا نماز کے بعد جو ہے ہم تم کو جو ہے وہ جتنا بڑھا کر دیں گے، ہمیں زیادہ یقین تم ہوگا کو ہم اپنے دیں گے۔ معبود کے اوپر، اتنی جلدی ہماری اور دعا، دنیا میں نماز، جو ہے مصلی، کاروبار میں ایک چیز طے ہوتی ہے، لیکن ہم جگہ فضل کا قبول کوئی ہو جائے یعنی محدود نہیں ہوتا ہے، اب وہ کتنا دے دے گا، کے اب ساتھ اس کے اوپر اگر ہم بھروسہ کریں کہ وہ ہم کو کتنا دے گا، قبول کرے اس کی ذات کے اوپر کتنا بھروسہ ہے ہمارا، جتنا دیکھیے پڑتلی نماز ہمیں یقین ہوگا اپنے معبود کے اوپر، اتنی جلدی ہماری دعا، نماز، مصلی، قرآن، تلاوت، مناجات قبول ہو شک جائے کے ساتھ کچھ نہیں، اور اللہ شک کی ذات کے اوپر کے یقین ساتھ ہونا اگر ہم چاہیے، کچھ کریں گے اور وہ ایک یقین پتہ نہیں ہی اللہ انسان کی قبول قسمت کرے کو یا نہ بدل کرے، دیا یہ کرتا جملے سننے کو ملتے ہیں، ہم آئے تو یقین کے ساتھ پڑھ تو لی نماز، کہیں گے کر تو لیا جو کچھ ہے حج، پروردگار تیری بارگاہ میں ہم آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اور تجھ سے اللہ مطالبہ رکھا ہے، لیکن ان یقین کو شک ہونا پہلے چاہیے، سے۔ یقین شک کے ساتھ کچھ خدا نہیں، ہو گیا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور وہ ایک یقین ہی انسان کی قسمت کو بدل دیا ہو رہا کرتا ہے تو کیا ہے، ہم بڑھا کر تم کو ہم آئے تو یقین کے ساتھ اور ایک جگہ اس نے کہیں اور کہ قرآن جو کچھ ہے پروردگار تیری بارگاہ میں ہم آ رہے ہمارے ہیں فائدے اور کے تجھ سے مطالبہ رکھا ہے، لیکن بتایا کہ یقین ہم ہونا چاہیے، فضل یقین۔ کہاں کرتے ہیں، اب وہ فضل خدا ہو آ گیا، کر کہاں دیتے ہیں، یہ ایک جگہ فضل ایک جگہ یہاں پر ملے گا اضافے کے ساتھ ہم کہاں کہ اس نے بڑھا کر وعدہ کیا آیت پڑھیں کہ اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو کیا ہم بڑھا کر تم کو ہم دے رہے ہیں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ اور ایک جگہ اس نے اور قرآن مجید میں عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ہمارے فائدے کے لیے يَكُونُوا فُقَرَاءَ بتایا کہ ہم يُغْنِيهِمُ فضل اللَّهُ کہاں مِنْ کرتے فَضْلِهِ۔ ہیں، ہم بڑھا کر کہاں دیتے ہیں، آیت آپ نے سنی ہوگی، آیت اضافے کے ساتھ ہم کہاں پر دیتے ہیں۔ یہ کہاں پر ہے، وہ آیت پڑھی جاتی ہے آیت پڑھ رہے ہیں سورہ نور کی، بسم سورہ اللہ نور میں الرحمن جب الرحیم، گفتگو ہو رہی ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ عقد کی اور مِنْكُمْ نکاح کی، وَالصَّالِحِينَ مِنْ دیکھا عِبَادِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس میں ایک بات بھی اللہ کہہ آیت رہا ہے، آپ نے سنی ہوگی، یکونوا فقراء، یہ کہاں پر ہے وہ آیت پڑھی اگر جاتی تم ہے فقیر بھی ہوگے، سورہ نور میں تنگدست جب بھی ہوگے، گفتگو ہو رہی ہے یغنیہم عقد کی اور اللہ نکاح من کی، فضلہ، دیکھا جا رہا ہے اللہ وَأَنْكِحُوا اپنے الْأَيَامَ فضل سے تم کو مِنْكُمْ، غنی بے نیاز بنا دے گا، اب نکاح کرو، نکاح کرو، یہ فضل اس میں ایک بات بھی اللہ کہہ رہا ہے کی۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اچھا اب ہم جس سماج کی جس دھارے پہ ہم بہ رہے ہیں، اگر تم فقیر بھی ہوگے، ہمارے ہاں جو سماج تنگدست کی بھی سوچ ہے ہوگے، وہی ہے نا کہ بھائی لڑکا یغنیہم کمانے اللہ لگے من گا، جب فضلہ، اپنے پیروں پر کھڑا تو ہو اللہ اپنے فضل سے تم تب کو اس کے بعد غنی جو ہے بے ہم نیاز بنا دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر فضل۔ کوئی اس پر قدم وہاں پر رکھتا ایک ہے جگہ تو ہم یہ فضل، فضل کے اچھا اب ہم ساتھ جس اس کو سماج کی جس بڑھا دھارے پہ ہم کر بہ رہے ہیں،
مطلب ہمارے ہاں یاد رکھیے اگر اس نے سماج میں وعدہ جو سوچ ہے کیا وہی ہے، ہے نا کہ صرف بھائی ایک لڑکا بات جب کہنا چاہتے ہیں اور کمانے بات لگے کو گا آگے جب بڑھا اپنے دیتے ہیں پیروں پر کھڑا ہو کہ جائے گا تب اس کے جو بعد جو عقد ہے ہے ہم یہ فیصلہ نکاح کریں ہے گے۔ جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے کہ اگر کوئی اس جو ہے پر عقد کیا اور اس سے جو قدم گزرا رکھتا ہے تو ہم وہ اپنے حالات فضل کو کے دیکھے کہ ساتھ اس اس کے کو حالات بڑھا کر دیا کرتے ہیں۔ عقد سے پہلے زیادہ بہتر تھے اور یاد رکھیے اگر اس نے یا وعدہ عقد کے کیا بعد ہے، زیادہ اچھے ہو گئے۔ صرف ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں اپنی اپنی زندگی کہ کا جائزہ لیں، جو عقد ہے یہ نکاح ہے تو جو ہمیں کہا رکھا جاتا ہے کہ پیروں اللہ پر نے، کھڑا ہو جائے، ہر آدمی ارے جس وہ نے جو بچہ ہے عقد پیدا کیا اور اس ہوا، سے جو گزرا ہے اس کے بعد وہ اسکول وہ گیا، اپنے اپنے حالات کو ذرا پیروں دیکھے پہ کہ اس کیا، کے سب کچھ حالات پیروں پہ کیا، عقد سے اس میں پہلے کیا زیادہ شک ہے بہتر تھے کہ پیروں پر یا عقد کے بعد زیادہ اچھے ہو گئے، کھڑا ہو جائے۔ اور دیکھیں گے اس اپنی اپنی میں زندگی کا دیکھیے جائزہ لیں عقد میں کہ زیادہ بہتر تو آگے ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ سمجھیے پیروں پر نکاح کھڑا میں ہو جائے، ارے وہ بچہ پیدا اللہ نے ہوا، کوئی ایج یا عمر اس معین کے بعد وہ نہیں رکھی ہے۔ اسکول گیا اپنے پیروں سے، 7 سال کا کالج اس بچہ نے بھی کیا، ہے سب کچھ اپنے تو اس کا پیروں بھی پہ عقد ہو کیا، سکتا ہے۔ اس میں کیا شرط ہمارے ہے نبی امام پیروں پر تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کھڑا ہو جائے۔ اور اس میں دیکھیے ان کے بارے میں آپ عقد نے سنا میں ہوگا، اب بات آ گئی ہے، سن وہ بھی لیجئے کم کہ سن تھے، نکاح میں جو ہے آپ کے جو ام الفضل اللہ نے صلی کوئی علیہ ایج یا عمر وسلم، نماز معین کے لیے نہیں 15 سال، روزے 7 کے لیے سال کا 15 بچہ بھی ہے حج تو کے اس لیے کا بھی جانا عقد ہو 15 سکتا سال، ہے۔ خمس کا واجب ہوگا ہمارے تو نبی 15 سال، امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام لیکن اگر اس کی بات آئی تو بٹھا لیں۔ ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا انسان جو ہے کہ وہ بھی کم سن تھے، جب جو ہے ضرورت محسوس آپ کے کرے جو تب، ام اور الفضل سے جو ہے وعدہ کرے، اللہ کے اوپر نماز کے بھروسہ لیے کرے، 15 سال، اللہ روزے کے لیے اوپر 15 بھروسہ سال، کرے۔ ہم حج کے لیے جانا ہے 15 ایک سال، خمس طریقے کا سے واجب ہوگا جب انکوائری، 15 سال تحقیق کرتے کا ہیں، بچہ ہو جائے گا، پردہ کب واجب ہوگا میں جب 9 سال کی بچی ہو جائے گی، یہ ہماری لیکن اگر جب اس کی عقل بات آئی تو اس نے پیداوار کہا کہ ہوتی نہیں، ہے۔ انسان جو ہے جب ضرورت محسوس کرے تب، اور اسٹیٹس کیسا ہے، اللہ کے اوپر اور بھروسہ ہمارے کرے، اردو میں کہا جاتا ہے ہڈی اللہ کے گڈی اوپر کیسی بھروسہ کریں۔ ہم جو یہ ہڈی گڈی ایک کا مطلب طریقے یہ ہے سے کہ ٹھیک ٹھاک انکوائری ہے، پیچھے سے معاملہ تحقیق چل رہا کرتے ہے، ہیں پچھلا ریکارڈ خراب تو نہیں ہے، رشتوں میں، باپ دادا کا، یہ سب ہم جو ہیں وہ چیک یہ ہماری اپنی عقل کی پیداوار ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کو بنیاد بنایا ہی جاب کیسی ہے، بزنس ہم کیسا چاہے ہے، جتنی تحقیق اسٹیٹس انکوائری کیسا ہے، کریں، اور ایک چاہے جملہ اور جتنا ہماری جو ہے اردو میں کہا کچھ جاتا ہے کریں، ہڈی گڈی ہمارا کیسی ہے۔ جو بتایا ہوا جو چیز جو ہے کبھی کبھی ہڈی فیل ہو گڈی کا جاتی مطلب ہے، یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے نا، پیچھے سے معاملہ چلا آ رہا ہے، اس پچھلا میں ریکارڈ خراب سب تو سے نہیں بڑا ہے، جو رول باپ ہوتا دادا ہے کا۔ وہ ہماری یہ سب ہم جو ہیں وہ تقدیر چیک کا کرتے ہیں۔ شریعت نے ہماری تقدیر کسی بھی میں چیز کو اس کو کون بنیاد کیسا بنایا ہی لکھا نہیں، ہوا تھا، اور ابھی جو تقدیر ہم سے چاہے جو جتنی آ تحقیق گئی، یا انکوائری یا کریں، آ گئے، چاہے جتنی ہم جو ہے جو کچھ کریں، ہمارا اگر جو بتایا ہوا جو حالات چیز جو ہے کبھی کہیں کبھی پر فیل ہو بگڑنے جاتی ہے لگے، اس چیز میں۔ حالات خراب ہونے لگے، اس میں سب سے بڑا جو وہاں پر رول پھر ہوتا ہے وہ ہماری تقدیر رکھی تقدیر کا ہوتا ہے، کہ ہماری تقدیر میں سے کیسے کون تھا، حالات کو کیسا سنبھالنا لکھا ہے۔ ہوا تھا، اور ابھی جو تقدیر سے جو آ گئی یا باتوں آ میں گئے، سنا کہ اب جو طلاق کی اگر شرح ہے وہ حالات جلدی کہیں پر بگڑنے لگے، اور لوگ اس حالات فکر میں خراب پڑ ہونے گئے لگے، کہ اب اس تو نکاح وہاں کے پر بندھن میں پھر کیا بندھے، تدبیر کیا رکھی ذمہ داری گئی لیں گے، ایک مصیبت دوسرے کی جو کر رہے کہ ہیں، اب تمہیں تدبیر سے کیسے حالات کو سنبھالنا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو خراب ابھی ہوتا ایک تو کہیں ہوتا ہی ہم نے نہیں ہے، باتوں باتوں میں سنا اگر کبھی خدا نہ خواستہ جو خراب طلاق ہوگا، کی شرح ہے وہ ان دونوں بڑھتی کی جا رہی ہے، آپسی اس سے بڑی خراب ہوتا ہے، کبھی اور تھرڈ لوگ اس پرسن کی فکر وجہ میں سے جا رہے ہیں کہ اب اس کچھ نہ نکاح کچھ کے بات بندھن میں ہوگی، کیا بندھے، کیا ذمہ داری کسی لیں کی گے، وجہ ایک سے جو مصیبت ہے وہ دوسرے کی خراب جو کر رہے ہیں وہ ایک ان دوسرے دونوں کو میں اللہ نے کیا کہا ہے، میاں بیوی کا رشتہ جو من خراب آیاتہ ہوتا ایک تو ہوتا ہی نہیں، خلق لکم من انفسکم اگر کبھی ازواجا خدا نہ خواستہ خراب ہوگا، لتسکنوا ان الیہا دونوں کی آپسی اس سے بڑی خراب ہوتا ہے، کبھی تھرڈ پرسن کی وجہ مودۃ سے خراب ہوتا ہے، ورحمہ۔ کچھ نہ ہم نے کچھ اس بات جوڑے کو اس لیے ہوگی، بنایا ہے، جوڑے کو کسی کی کہ ان وجہ کے سے جو ہے وہ درمیان خراب، سکون حاصل ہو اور ورنہ ان مودت دونوں میں اور اللہ نے رحمت۔ کیا کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا، کہ ومن آیاتہ اس نے تو اس رشتے کو ان جو ہے خلق بہت عظیم لکم بنایا تھا۔ من لیکن انفسکم اگر کہیں ازواجا اختلافات ہوتے ہیں اور انسان سوچتا ہے، اچھا لتسکنوا دو تین ہی الیہا وجہ ہو سکتی ہیں جو وجعلنا طلاق کی، ایک تو یہ بینکم ہوتی ہے مودۃ کہ ورحمہ، ہم نے اس جوڑے کو اس لیے بنایا ہے، رشتہ جوڑے طے کو کرنے میں کسی کہ ان کے بزرگ کا درمیان ہاتھ نہ ہو، سکون حاصل ہو اور لڑکے مودت خود اور ہی اپنے رحمت۔ رشتے کو طے کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں وہ کہہ رہا، رشتے میں جلدی جو ہے تو اس نے تو اس کیونکہ رشتے کو وہ جو ہے بہت عظیم جو بنایا چیز تھا۔ عقد کے لیکن بعد اگر کہیں ہونا اختلافات چاہیے ہوتے ہیں اور وہ انسان عقد سے پہلے سوچتا ہو ہے، جاتی ہے۔ اچھا 2-3 ہی وجہ ہو سکتی ہیں جو اس کے طلاق بعد کی جو ہے ہوتی وہ ہیں، بات ایک تو یہ ختم ہو ہوتی گئی، ہے پھر رشتے کہ جائیں جب جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹیٹس جو کو دیکھ کر رشتہ جو ہے طے کرنے میں کسی اور جب بزرگ کا وہ ہاتھ گر نہ گیا، ہو، اسٹیٹس گر گیا، معیار پہ لڑکے نہیں لڑکی رہی، خود ہی تو اپنے وہ رشتے کو طلاق طے کے کرتے بارے ہیں، میں سوچتے ہیں۔ تو وہ
رشتے میں جلدی جو ہے عزیزوں بات کہیں سے کہیں چلی جائے جو گی، چیز ایک جگہ عقد کے بعد ہونا چاہیے تھی وہ عقد سے پہلے ہو جہاں عبادت کے لیے بلایا،
تو اس کے بعد پھر ایک جگہ فضل اس نے کہا جب اس نے ہم کو بلایا کہاں پر. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹیٹس کو دیکھ کر جو ہے وہ کرتے ہیں. فضل خدا یہ ہوتا ہے اور جب وہ اسٹیٹس گر گیا معیار پہ نہیں رہی تو جو ہے وہ طلاق. حساب. اگر تو عزیزوں بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی کہ ایک جگہ فضل اس نے کہا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے یہاں پر جہاں عبادت کے لیے بلایا. لیکن جو مال ایک جگہ فضل اس نے کہا جب اس نے ہم کو بلایا کہاں پر اس کیا کر مال پر یہ اس نے رکھا. فضل خدا یہ ہوتا ہے کہ وہ بے حساب دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اسی پر بھی ہم اگر دینا چاہتا ہے تو بھی بغیر حساب کے دیتا ہے. دونوں کو پھر اس پر جو ہے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, پھر کوئی اس سے پوچھ تاچھ اور نہیں. مال کو پاکیزہ لیکن جو مال وہ ہم کو دے رہا ہے روز مال ہم کو دے رہا ہے کہ خمس کی اس مال پر یہ اس نے رکھا ہے کہ ہم اس پر پہرا لگاتے ہیں کہ مال آ کہاں سے جاتے ہیں کہ ہماری بات کو وہ سنتا نہیں ہے. اور اسی پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ مال جا کہاں. زبان ہماری پاک دونوں کو ہم اپنی نظروں میں رکھتے ہیں. اور مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے خون سے ہم مانگ رہے روز ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ پاک و خمس کی پابندی جو ہے وہ مال کو پاکیزہ بناتی ہے. گندی ہم اللہ سے دور جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات کو وہ سنتا نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جس زبان سے ہم مانگ رہے ہیں وہ زبان ہماری پاک و پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے. گندی نہلی بہتی ہوئی نالیاں جس جسم سے جس خون سے ہم مانگ رہے ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہے کہ نہیں جگہ پر. اور اس میں اگر کوئی چیز صاف ستھرا پانی گندی ہے نجاست والی ہے تو پھر وہ کوئی بھی دعاؤں کا اثر ویسے ہی ہو جائے گا. ویسے ہی ہو جائے گا. یہاں تو جیسے وہ کھلی ہوئی سیور لائن نہیں ہوتی ہے, گندا ہو جائے گا, گندی نہری قابل نہیں رہے گا. بہتی ہوئی نالیاں نہیں ہوتی چاہے لیکن اگر کوئی سیور لائن ہو پانی گندا بہ رہا ہو کسی جگہ پر اور اس میں ہم صاف ستھرا پانی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے صاف ستھری جس جگہ سے وہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا. زبان پاک ہے ویسے ہی ہو جائے گا نا جیسے وہ نالی تھی. مسئلہ یہ ہمارے اسی اندر طریقے ہو جائے گی, گندا ہو جائے گا. ہم جب اس کو اندر سے سے قابل نہیں رہے گا. دعا چاہے جتنی جیسی ہو, چاہے امیر المومنین کی ہو, چاہے امام سجاد کی ہو, چاہے امام محمد باقر کی ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے صاف ستھری. جس جگہ سے جاری ہو رہی ہے وہ زبان پاک ہے کہ نہیں ہے پاک. اللہ کی طرف ہم کتنا جا رہے ہیں, مسئلہ یہ ہمارے اندر کا ہے. اللہ کے سامنے ہم جب اس کو اندر سے ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ دعاؤں پر جو ہے ہم جو ہے ہمارا جو بھروسہ اٹھ جاتا ہے, اطمینان اٹھ جاتا ہے کہ ہماری دعا جو ہے. اب ہمارے ایسے انسان 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی زندگی ہم نے پائی ہے, اس زندگی کے اندر ہم کتنا اللہ سے وابستہ ہیں, اللہ کی طرف ہم کتنا جا رہے ہیں. تم سے جو نماز مانگ رہے ہیں اللہ کے سامنے ہم کتنی بڑی بڑی لسٹ کو رکھتے ہیں, یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے. تو عزیزوں ہم سب انسان کبھی کبھی جھگلا کہتا ہے بھائی 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, اب کب تک پڑھیں. وہ دعویٰ وہ اگر یہ کہتے کہ 20 سال ہو گئے روٹی دیتے ہوئے کب تک اپنائیں تو دل سے وہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا, ہمارا ایک ہم بھی تو 20 سال سے کھلا رہے ہیں تم سے جو نماز مانگ رہے ہیں. اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ گے تو کیا ہوگا. جنت نہیں جانا چاہتا ہے. تو عزیزوں ہم سب ایسا ہے جو دعویٰ ہے ہمارا دعویٰ, مریں گے تو لیکن وہ دعویٰ زبانی ہے. دین کو اپنائیں تو دل سے, جس بچے سے پوچھئے اندر سے. ہمارا ایک رویا رویا جو ہے وہ دین والا ہوتی ہے. ہم میں سے کون ہے جنت میں نعمتیں ہیں جو مرنے کے بعد جنت نہیں جانا چاہتا. انسان یہی جواب دے گا کہ ایسا ہے مرنے کے بعد جانا کہاں ہے, جو کہے کہ نہیں ہم جنت جانا ہے. مریں گے تو لیکن جنت عزیزوں ایک بات کو یاد رکھیے گا, نہیں جانا چاہتا. ہر انسان اگر جس بچے سے پوچھئے جو یہ سمجھتا ہے کہ جنت ایک چیز ہوتی ہے, ایک دوزخ ہوتی ہے, جنت میں نعمتیں ہیں, اور ایک بزرگ تک آپ سوال کریں گے تو سارا انسان یہی جواب دے گا کہ مریں گے, مرنے کے بعد جانا کہاں ہے, ادھر سے انسان جنت جانا ہے. لیکن میرے عزیزوں ایک بات کو یاد رکھیے گا, ہر انسان یہ جنت جانے کے لیے مرنا پڑے گا. چھوڑ کر گئے ہیں, ان کا 5 بچے تھے, یہ بزنس تھا, بغیر مرے جنت نہیں ملنے والی, چھوڑ کر گئے ہیں ہے نا. اور بغیر مرے فرشتے پوچھتے ہیں جنت ملنے والی ہے, نہیں ملنے والی ہے. اب کیا ہے, ادھر سے انسان جاتا ہے, چھوڑ کر گیا ہے, زندگی ایک گزار کے, ہر انسان یہ پوچھتا ہے اور کہ بھائی ہر انسان کیا چھوڑ کر گئے ہیں. جنت, ان کا 5 بچے تھے, یہ بزنس تھا, سوال ایسا ویسا تھا, سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. نماز اور ادھر سے فرشتے پابندی سے کیا لے کر آتی ہے, تو ارادہ کہاں کا ہے, ادھر سے یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے, جنت کا. ادھر فرشتے پوچھتے ہیں کیا. اب اس سے نماز, اور ہم میں سے ہر انسان کے دعویٰ کیا ہے کہ جنت وہ یہ نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ ہمارے گھر میں سوال اگر کہتے بھائی جس نماز اس دن دادا صبح کی
پڑھتے ہیں پابندی سے. یہاں روزہ ہاں جب آنکھ راس کھل نہیں جاتی آتا ہے تو ارادہ کہاں کا ہے؟ راس نہیں آتا ہے، جنت. اس لیے ہم جو ہے وہ رکھتے ہیں. روزہ ارادہ کہاں کا ہے؟ اب جس سے نماز نہیں پڑھی جاتی اس کے لیے روزے کے لیے کیا ہے؟ جنت روزہ. جانے کے لیے ہمیں ہاں ایک دفعہ باعمل بننا ہمارے پڑے گھر گا، میں دادی نے باکردار رکھا بننا تھا. پڑے گا، با اخلاق جس دن بننا رکھا پڑے تھا گا. اس دن ابھی دادا آپ نے مر گئے تھے انگلش لیکچر میں سنا تو کیا؟ ہمارے یہاں صلہ روزہ رحم. کسی کو راس نہیں آتا. صلہ رحم، صلہ رحم کیا ہے؟ راس نہیں آتا ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ رکھتے صلہ ہیں. ارادہ رحم کہاں یہ کا ہے؟ ہے کہ اپنوں سے مضبوط تعلق. جنت جانے کے لیے ہمیں با عمل بننا پڑے گا، با کردار بننا پڑے گا، با اخلاق بننا پڑے گا. اور ابھی آپ نے انگلش لیکچر میں سنا کیا؟ صلہ رحم. ہم سب صلہ رشتوں میں رحم. بھی سوتیلا صلہ رحم کیا ہے؟ سگے صلہ رشتے رحم کی یہ بات ہے اس میں بھی سوتیلا پن ہے. اپنوں سے مضبوط تعلق. اچھا ہے ٹیلی فونی تعلق بھائی نہیں، یا بہن ذرا تھوڑا میسنجر والے تعلق نوازا نہیں، ہے اس سے تو مضبوط تعلق. اچھے سے. اور جو خدا نخواستہ ہم سب رشتوں میں بھی کمزور ہے سوتیلا پن کرتے اس ہیں. سے ہم جو ہے رشتہ نہیں. سگے رشتوں کی ہماری بات ہے. اصل اس میں بھی خوشی سوتیلا پن ہے. ہم نہ چیزوں جو میں ہے، اچھا نہ ہے پیسوں میں ہے، نہ بھائی یا دولت بہن، میں ہے، ذرا گھر میں تھوڑا ہے. اللہ نے اصل اس کو خوشی نوازا ہے رشتوں میں اس سے تو خوب اچھے سے. اور جو خدا نخواستہ اور اس میں جو سب سے بڑا کمزور ہے اس سے ہم جو ہے رشتہ صلہ رحم کا نہیں. وہ ہے والدین ہماری کے اصل ساتھ خوشی نیکی. نہ چیزوں میں ہے، جناب نہ پیسوں میں لقمان ہے، کے نام سے جو سورہ نہ ہے اس دولت سورے میں جو ہے، باتیں کہی جا رہی نہ ہیں گھر میں اس ہے. میں اصل یہی کہا جا خوشی رہا ہے ہماری رشتوں میں ہے. کہ وہ بالوالدین ہے احسان، رشتوں میں احسان اپنے اور اس میں والدین جو کے ساتھ. سب سے بڑا رشتہ ہے صلہ رحم کا اور وہ ہے انشکر والدین کے لی ساتھ ولوالدیک، نیکی. یہ اس سورے میں ہے. احسان. میرا شکر ادا کرو اور جناب اپنے ہونے لقمان کے نام سے جو سورہ ہے اس سورے میں جو کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں وہی کہا جا رہا ہے یہ صلہ رحم جو بالوالدین کم سے کم ہے، ادنا درجہ احسان. جو ہے وہ کیا ہے؟ ماں احسان باپ کے اپنے ساتھ والدین کے حسن سلوک اور اچھا سلوک. اور ایک بات کہہ دیں چونکہ والدین کی آ گئی ہے، اور انشکر لی ولے والدیک، جو یہ اس قرآن سورے میں مجید میں میرا جو شکر ادا لفظ کرو استعمال کیا ہے اس اور میں کوئی اپنے بےمعنی دونوں لفظ نہیں جسے کوئی والدین meaning یا یعنی کوئی اپنے مطلب ماں باپ کا شکر ادا کرو. ولا تنہرہما، یہ صلہ رحم کم سے کم ادنا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا سلوک. تنہرہما، اور ایک بات کہہ دیں چونکہ والدین کی آ اسے گئی ہے چھڑک کر بات نہ کرو. کہ آپ یہ دیکھیں گے جو قرآن مجید میں یہ کہیں لفظ استعمال کیا ہے اس میں کوئی بےمعنی لفظ نہیں اور جسے بھی کوئی قرآن مجید میننگ ہے میں کوئی ہے. مطلب آخری نہیں. پارے میں آپ جائیے ولا تنہرہما، پیغمبر کے لیے وَأَمَّا ولا تقل لہما اف، اف تک اف وہ بھی نہ کہو. اور تنہرہما، وَأَمَّا الْيَتِيمَ اور اسے فَلَا جھڑک کر تَقْهَرْ بات نہ کرو. وَالسَّائِلَ فَلَا آپ یہ تَنْهَرْ. دیکھیں گے کہ سائل کسے کہیں کہتے پر ہیں؟ یہ تنہر مانگنے والے کو نا کا لفظ اور بھی قرآن مجید میں آیا ہے. پیغمبر سے کیا آخری کہا پارے کہ میں کوئی آپ مانگنے کے لیے آ جائے پیغمبر کے تو لیے پھر اس کو جھڑکنا وَأَمَّا نہیں. السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ اور ادھر ہم کو کیا سمجھایا گیا صلہ رحم میں؟ فَلَا تَنْهَرْ کہ اگر والدین کی بات آ وَأَمَّا جائے فَلَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تَنْهَرْهُمَا، وَأَمَّا السَّائِلَ دونوں سے فَلَا جھڑک کر بات نہ کرنا. تَنْهَرْ. یعنی جہاں پر سائل سائل کو کسے رکھا کہتے ہے ہیں؟ تقریباً مانگنے لا والے کر کو نا وہیں پر فقیر جو ہے کو. والدین کو رکھا ہے. کیا پیغمبر سے کیا کہا کہ اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے ایک وقت آتا ہے تو پھر اس کو جھڑکنا ماں نہیں. باپ بھی سائل اور ادھر ہم کو کیا سمجھایا گیا صلہ رحم میں ماں باپ بھی کہ اگر والدین کی بات آ جائے فلا تنہرہما، پھر ان دونوں سے بھی جھڑک کر بات نہ کرنا. کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جہاں پر سائل کو رکھا ہے کسی چیز کو تقریباً لا کر وہیں پر جو ہے والدین کو رکھا ہے. کیا ایسا ہے ہم جھڑک کہ کے وہ یہ سائل نہ ہے کہیں نہیں ہے؟ ایک کہ ارے کنڈیشن ایک آپ کو وقت اتنی آتا ہے سمجھ کہاں ہے، کہ ماں باپ بھی سائل بن آپ کی جاتے وقت عمر گزر گئی ہے، اب ماں آپ کا وقت باپ کہاں بھی رہا ہے، ضرورت مند بن مل جاتے رہی ہے ہیں. تو آپ جو ہے بس کھا لیجئے. ان کو اگر کسی چیز کا کسی چیز ڈیمانڈ کی یا ضرورت مطالبہ ہوتی کرے ہے، فلا اگر تنہرہما، وہ مانگے کسی چیز کو 80 اگر سال کے ہو سائل گئے کو 90 جھڑکنے سال کی کے ہو گئے اجازت چیز نہیں کو ہے، مانے اسی طریقے سے تو ہم والدین کو جھڑک بھی کے یہ نہ جھڑکنے کی کہیں اجازت نہیں ہے. کہ ارے آپ کو اتنی سمجھ کہاں ہے، جھڑک کر بھی گفتگو نہ کرنا اس سے. آپ کی وقت عمر گزر گئی ہے، یہ صلہ رحم اب آپ کا صلہ وقت رحم. کہاں رہا ہے، اور جو چپے سے چیز 2 روٹی مل رہی ہے تو آپ جو ہے بس کھا ہماری لیجیے. عمر میں اگر برکت کسی لاتی چیز ہے، کا وہ برکت ڈیمانڈ یا مطالبہ کرے فلا تنہرہما، کرتی ہے. اگر سائل کو جھڑکنے کی اجازت ایج نہیں کا ہے اسی مطلب طریقے عمر سے کا مطلب والدین یہ کو بھی نہیں ہے جھڑکنے کی کہ اجازت 80 نہیں سال ہے. نہ کبھی جھڑک کبھی 90 گفتگو سال نہ یہ کرنا کچھ نہیں. ان سے. کبھی ان سے عمر یہ چاہے صلہ کم ہو رحم لیکن صلہ رحم. بابرکت ہو. اور جو چیز انسان کچھ کر ہماری جائے عمر میں برکت لاتی ہے، برکت یہ ہے بابرکت عمر. اضافہ کرتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایج کا مطلب جو یا عمر کا بابرکت مطلب عمریں یہ ہوتی ہیں نہیں وہ ہے کبھی کہ ختم نہیں 80 سال نہ.
آج 90 سال یہ کچھ نہیں. دفعہ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے عمر چاہے کم ہو لیکن بابرکت ہو. سید رضی نے یہ کہا, انسان کچھ کر جائے, نے کہا, ابن بابے نے یہ کہا, یہ ہے بابرکت. علامہ ہلی نے یہ کہا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یعنی یہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. جو بابرکت عمریں ہوتی ہیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں, ہے نا. آج کتنے ان کا نام ہزاروں دفعہ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے خواجہ سید کہ وہ مرتضیٰ. مرے نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں. آج سید رضی نے یہ کہا, شیخ صدوق نے کہا, ابن بابے نے یہ کہا, ابن قلوہ نے یہ کہا, علامہ ہلی نے یہ کہا. لیکن کوئی انسان یعنی یہ مردہ نہیں ہے, زندہ کام کر جائے کہ جس یہ ہے عمر بابرکت. دوسرے فائدہ اٹھاتے رہیں, اور وہ اگر آج ان کا نام ہزاروں مرتبہ سینکڑوں مرتبہ لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں. آج ان کا نام لیا جا رہا ہے. یہ تو بات بیچ میں آ گئی. یہ صلہ رحم ایک تو ہماری عمر میں اضافہ کرتا ہے, بابرکت بنا. خدا عمر چھوٹی سی ہو لیکن کوئی انسان ایسا اچھا کام کر جائے کہ جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے رہیں اور وہ کام ہمیشہ باقی رہے. اب ایک مثال ذرا سن لیجیے. تو صلہ رحم ہماری عمر میں اضافہ کرتا ہے. یہ تو بات بیچ میں آ گئی, لیکن اصل موضوع میرا کیا تھا, فضل خدا. ہمارا ایسا کہ ہم جو فضل کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو بڑھا کر واپس ایک کرے, ثواب رکھا ہے, بڑھا کر واپس کرے. صبح کی نماز پڑھو گے تو صرف 2 رکعت. اب ایک مثال ذرا سن لیجئے. ہمارے ایسا انسان جو ہوتا ہے, پھر اس نے کہا کہ کل بات ہوئی تھی نا نقد اور ادھار کی, آپ کے ذہن میں ہے, کوئی ہمارا ایسا انسان جو ہے ان سب چیزوں پہ بہت بھروسہ کرتا ہے. زیادہ ہوگا. واجب پہ اللہ نے ایک ثواب رکھا ہے, روزے کا ایک ہی ثواب. صبح کی نماز پڑھو گے تو صرف 2 رکعت. لیکن اگر 17 ربیع الاول کو رکھو گے تو یہ 1000 ہی روزہ ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر بڑھا کر دیا ہے اور واجب پر ثواب, کوئی مستحب نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. اب سب ہم سب کاروباری ہیں نا, بزنس کرتے ہیں نا, توجہ فرمائیں آپ نے, دماغ جو ہے وہ چلتا ہے. روزے کا ایک ہی ثواب ہے, پروردگار عالم واجب پر تو نے ایک ہی رکھا ہے, لیکن اگر 17 ربیع الاول کو رکھو گے تو یہ 1000 ہی روزہ ثواب رکھا ہے. کہ اگر شب قدر میں مستحب پر ثواب بڑھا کر دیا ہے, امام اور واجب پر ثواب چلے گئے تو 70 حج کا ثواب ملے گا. اب سب ہم سب کاروباری ہیں نا, کر لیں گے لیکن والا حج نہیں, ہمارا دماغ جو ہے وہ چلتا ہے. کاروباری ہم نے کہا پروردگار عالم واجب پر تو نے ایک ہی رکھا ہے, مستحب پر بڑھا کر ثواب رکھا کر لیں گے, واجب ہے. اگر شب قدر میں جاگ گئے تو یہ ہو جائے بڑھ گا. کر ثواب ہم کو ملتا رہے. امام حسین سید الشہداء کی زیارت کے لیے چلے گئے تو 70 حج کا ثواب ملے گا. رکھ لیں گے, وہ 1000 ہی روزہ ہو جائے گا. تو امام کی زیارت کر لیں گے لیکن والا حج نہیں کریں گے. 15 شعبان آئے گی رکھ لیں گے, کاروباری ذہن ہے نا ہمارا, بزنس والا ذہن ہے نا. رجب آئے گی بیست کے دن رکھ لیں گے, اس میں جو ہے نماز مستحب پہ زیادہ ہے, یہ مستحب والی کر لیں گے, واجب والی جو ہے اس پہ ایک ہی ہے, تاکہ بڑھ بڑھ کر ثواب چلے جائیں, اس میں زیادہ ثواب ہے. اب 30 دن کون روزے رکھے گا, جب ربیع الاول آئے گی لیکن تو ایک دن روزہ رکھ لیں گے, وہ 1000 ہی روزہ ہو جائے گا, اسی میں کاؤنٹ ہو جائے گا. واجب ہماری 15 شعبان آئے گی رکھ لیں گے, یعنی انجام یا 17 رجب آئے گی بیست کے دن رکھ لیں گے, اس میں جو ہے اور مستحب ہے. تو ہم نے یہ سب چیزیں جو جوڑنا شروع کی کہ ہم مستحب کے اوپر چلے جائیں, اس میں زیادہ ثواب ہے. یہ ہمارے واجب پہ تو ایک ہی ملتا ہے. اچھا اب یہاں لیکن عزیزوں ہیں فیکٹری ہیں, ذرا رک کر ٹھہر کر, مجھے لوگ ملے جو فیکٹری واجب ہماری ہے ڈیوٹی, یعنی ہم کو انجام ہی دینا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اور مستحب ہے ہمارے لیے اوور ٹائم. فیکٹری میں, کارخانے میں تو ہے نا, کال آگے یہ ہمارے لیے 2 گھنٹے اور دے دیجئے. اچھا اب یہاں اب ہماری دنیا کے ہیں فیکٹری ہیں, یہاں پر بہت سے مجھے لوگ ملے جو فیکٹری کام کرتے ہیں, جو ڈیوٹی کرتا ہے اس کی سیلری بندھی, وہ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے پھر دیے جائیں گے. جب کام زیادہ ہو گیا فیکٹری میں, کارخانے میں, تو آپ ایک دن کے لیے کال آ گئی کہ آپ آج رات میں 2 گھنٹے اور دے دیجئے. اب ہماری دنیا کے دستور کیا, جو اوور ٹائم ہم سے لیا جاتا ہے اس میں جو ڈیوٹی کرتا ہے اس کی سیلری بندھی ہوئی ہوتی ہے, بنتا ہے اس سے بڑھا کر دیا. کتنے پاؤنڈ آپ کو سمجھ گئے میری مثال دیے جائیں گے, سمجھ. لیکن اگر کام یعنی ڈیوٹی میں کیا ہے, وہاں چلے جائیے آپ ایک دن کے, باندھ دیا گیا وہی, یا آج رات میں آپ رک جائیے. اوور ٹائم میں وہ ہے کہ جو دستور یہ ہے کہ جو اوور ٹائم ہم سے لیا جاتا ہے اس سے بڑھا کر آپ کو ایکسٹرا ملے, ڈبل, یا جو چالاک بنتا ہے اس سے بڑھا کر جا کر مینیجر سمجھ گئے میری مثال, سمجھ گئے, ایسا ہے کہ اب ہم یعنی ڈیوٹی میں کیا ہے, صرف اوور ٹائم کریں گے, باندھ دیا گیا وہی, اور اوور ٹائم میں وہ ہے کہ جو کیا ہے, کیوں, جو آپ کا حصہ بنتا تھا اس سے بڑھا کر آپ کو ایکسٹرا ملے گا, زیادہ ملتا ہے.
اب ہم تو کیا چالاک تھے, ہم نے کل جا کر مینیجر صاحب سے یہ کہا اوور ٹائم وہی کر ایسا سکتا ہے ہے کہ جس اب نے ہم ڈیوٹی کو انجام کل سے دیا. صرف اوور ٹائم کریں گے, اگر میری بات آپ سمجھ گئے, واجب ہماری ہے ڈیوٹی ڈیوٹی نہیں کریں گے. کیوں؟ اور یہ مستحب ہے کیا اوور ٹائم. اس لیے کہ اوور تو یہ ٹائم میں اوور ٹائم کا ثواب وہی زیادہ لے ملتا سکتا ہے جس نے ڈیوٹی کو کیا جواب انجام ملے دے گا؟ دیا ہو. ایک صلوات پڑھ کے جواب یہی ملے گا کہ اوور ٹائم وہی کر سکتا ہے جس نے ڈیوٹی کو انجام دے بندہ دیا. جو ہے وہ حساب کرتا اگر میری بات آپ ہے. سمجھ کیا گئے, کرے کیا. واجب اور ہماری بہت ہے چونکہ ڈیوٹی, ہم سب جو ہیں اور یہ اس دنیا مستحب میں ہے رہ کیا رہے ہیں تو اوور اس ٹائم. دنیا میں ہم تو یہ اوور ٹائم کا ثواب وہی لے سکتا ہے جس نے ڈیوٹی کو انجام دیا. راستہ جلدی ایک صلوات پڑھ ہماری چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے تو اس لیے دین تو میں یہ بھی ہم ہمارا اس کو ایسا بندہ شارٹ جو ہے وہ حساب کرتا ہے کہ کیا جو ہے کون کرے سا کیا. راستہ جو ہے وہ اپنا اور لیا بہت جائے چونکہ ہم سب جو ہیں جو ہے وہ ہم کو جلدی اس دنیا میں رہ رہے ہیں, تو اس دنیا میں ہم نہیں شارٹ کٹ دین ہے, تلاش کرتے ہیں اصول دین کہ کون سا راستہ جلدی جاتا ہے, جہاں 2 منٹ بچ جائے, 5 منٹ جیسے ہمیں اصول اور دین وہ جو کو ہماری ماننا چونکہ ہے عادت ویسے ہی پڑی ہم ہوئی ہے, کو تو اس فروع لیے دین دین کو میں بھی ہم ماننا اس کو ہے. شارٹ کٹ کو تلاش کرتے ہیں اور دین میں کہ کون سا جن راستہ چیزوں جو ہے کو وہ اپنا ضروری لیا جائے, قرار دیا ہے, جو دین میں اس جو ہے سے وہ ہم انکار ہم کو جلدی سے جو بھی ہے نہیں درِ کر جنت تک پہنچا. ہوتے ہیں بہت سے لوگ نہیں ٹھیک ہے, نہیں, ہم جو ہے دین قیامت ہے, کو مانتے ہیں, ہم عدالت کو اصول مانتے دین ہیں, ہم قیامت کو مانتے ہیں, ہم سب اور کو مانتے فروع ہیں, دین کا. لیکن یہ جیسے حکم ہمیں کیا ہے اصول یہ سمجھ دین نہیں کو آتا. ماننا ہے, اللہ ویسے ہی لوگوں ہم نے کو اپنے فروع دین انکم کو جو ہے بھی راستہ ماننا بنا ہے. دیا ہے. اچھا ساری اور خبریں دین میں جس چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے, انہی کو ہیں, اس سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. انہی کو سی سی ٹی وی ہوتے ہیں بہت سے لوگ, نہیں ٹھیک ہے, ہم جو ہے امامت کو مانتے ہیں, ہم عدالت کو مانتے ہیں, ہم قیامت کو مانتے ہیں, ہم سب کچھ مانتے ہیں, یہ دنیا لیکن بھر سے جتنا یہ کلیکٹ خمس کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ تو ملا لوگوں نے اپنے انکم کا جو ہے راستہ بنا حوصلہ دیا چل ہے. رہا ہے. اچھا ساری چیز خبریں انہی کو ہیں, چل رہا ہے کتنے انہی کو ہیں, ہزاروں باقی طلبہ کسی کو اپنی نہیں فیملی کے پتا. ساتھ رہ رہے یہ ہیں. سارا کچھ ہے انہی کو سی سی ٹی کووڈ وی میں کیمرے سب سے نہیں پتا پریشان ہو چل گئے, رہا ہے جاب چھوٹ گئی, کہ وہ اپنے جیب میں جو ہے کسی وہ ایک کو ڈال ڈھونڈ رہے کے ہیں. لے آئیے کہ جس کا جو ارے ہے وہ معجزہ آپ دیکھیے, وہاں پر پریشانی ہوئی ہو. یہ دنیا بھر سے جتنا تو کلیکٹ ہو کے اس پیسہ جا رہا میں ہے, جو ہے وہ برکت اللہ اس نے سے آپ رکھی ہے. جائیے نجف میں کتنا بڑا ہم حوضہ چل ضروریات رہا ہے, دین جو دین میں کتنا بڑا جو ہے بتایا ایران گیا میں ہے اس حوضہ سے ہم چل رہا انکار ہے. نہیں کر سکتے. کتنے جو کچھ ہزاروں ہے, طلبہ اپنی فیملی کے ساتھ اب رہ ہم رہے ہیں, جان لیں کہیں جان تو اور لیا ہے کووڈ میں لیکن سب نہیں, پریشان ہو گئے, اس جاب میں چھوٹ جو ہے, گئی, ارے لیکن وقت کسی ایک آئے کو گا تو ڈھونڈ کے کر لے آئیے لیں کہ گے, جس کا جو ہے وہ وہاں پر پریشانی ہوئی ہو. وقت آئے گا تو کر لیں گے. یہ تو کہاں پتا اس ہی ہے کہ وقت پیسے آئے گا میں کہ جو نہیں ہے وہ آئے گا. برکت اللہ نے رکھی ہے. مہلت تو ہم ملے گی ضروریات کہ نہیں دین جو مہلت ملے گی. دین میں بتایا گیا ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. کل جو چھوٹ کچھ گئی ہے, چلو جو ہے جو اس سال اب ہم جان لیں کہیں جان تو لیا ہے لیکن نہیں اس ٹھیک ہے سال جو ہے ماننے حج میں جو واجب ہے, تھا نہیں ارے کیا, وقت آئے گا تو کر لیں گے, اور یہ سب جو عبادتیں اس نے وقت آئے گا تو کر لیں گے. یہ کہاں پتا ہی ہے کہ نماز وقت آئے گا کہ اس نے نہیں کہا آئے گا, روز صبح شام آؤ تاکہ تمہیں خیال رہے کہ مہلت ملے گی کہ نہیں مہلت ملے کہ گی. لائق ہے, کوئی آج راضی ہے, چھوٹ گئی کوئی تھی, چلے کل سے رضاقیت, پڑھ کوئی لیں گے. بندگی کے لائق. کل چھوٹ گئی, چلو جو ہے اس سال نہیں روزے رکھے, کوئی بات نہیں, چلو اگلے زندگی سال میں جو ایک ہے بار کہا اس سال جو ہے حج واجب تھا نہیں کیا, کوئی بات نہیں, اگلے سال جو ہے وہ کر لیں گے. اور یہ سب جو عبادتیں اس نے اسی لیے دیکھے, کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, نماز کی آسان اس نے کہا روز صبح صحیح ہے, شام آؤ دوڑنا تاکہ ہے, تمہیں خیال رہے کہ کوئی جو ہے عبادت یہ سمجھ میں آیا کے نہیں, لائق ہے, کوئی رازق ہے, کوئی رزاقیت, کوئی جو ہے بندگی کے لائق ہے. اور اگر حج کو اس نے سال مطلب زندگی میں ایک بار کہا کہ بس زیادہ تو کیا فائدہ ہے جا کے صفا مروا میں دوڑنے کا, کہا کہ نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں. اچھا سمجھ میں آئے یا سمجھ میں آئے, تمہیں دوڑانا کہ چاہتے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, مقصد کے نہیں دوڑانا چاہتے, کہ جو صحیح ہے یہ دوڑنا ہے, دوڑنا وجہ ہے. یہ سمجھ میں آیا نہیں. جناب حاجرہ اس وقت دوڑی تھی, اب ہم دوڑ کر کیا کریں, اس وقت دوڑی تھی, حاجرہ کی مثال کو دیکھ لو, اب ہم دوڑ کر کیا کریں, حاجرہ کی مثال کیا فائدہ ہے جا کے صفا مروا کہ میں, حاجرہ جو ہیں نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. باہر ہم تمہیں دوڑانا چاہتے ہو بغیر مقصد کے نہیں دوڑانا چاہتے, لیکن اللہ اس نے کے پیچھے کوئی نہ اپنے کوئی گھر کے پاس سے وجہ ہے اسماعیل کو اس رزق, دوڑانے کے پیچھے, وہ وہیں پر بھی دے سکتا کہ تھا, تم وہیں پر بھی دے سکتا تھا, لیکن وہاں پر نہیں دیا. حاجرہ کی مثال کو دیکھ لو, دعا حاجرہ کی مثال کیا تھی, اور کہ حاجرہ جو وہاں پر ہے پانی مل جاتا, پانی کیا وہاں پر دودھ مل باہر جاتا, وہاں پر بچے کے شہد لیے مل تلاش جاتا, وہاں پر کرتی سب تھی کچھ مل جاتا, پانی کہا کو. کہ نہیں, لیکن ہم اللہ ہاتھ نے باندھ اپنے کر گھر دعا کے کرنے پاس پر سے ادا نہیں کرتے ہیں, دوڑو. اسماعیل کو رزق دیا, وہ وہیں پر بھی دے سکتا تھا, وہاں پر وہیں پر بھی دے سکتا تھا, لیکن وہاں پر نہیں دیا. ایک دعا کر دی, ہم دیکھیں دعا کرتی فوراً قبول ہو جاتی دعا, اور فوراً ہی جو ہے وہاں پر پانی مل جاتا, پانی کیا وہاں پر دودھ مل جاتا, وہاں پر شہد مل جاتا, وہاں پر سب کچھ مل جاتا. کہا کہ نہیں, ہم ہاتھ باندھ کر دعا کرنے پر عطا نہیں کرتے ہیں, دوڑو, محنت تم کرو, تم راستے دوڑو کہاں سے گے وہاں پر ہم جانتے, عطا ہم یہاں پر کر دیں گے, محنت کرو. اب وقت جلدی سے ہم دیکھیں تو ہم گھر میں صرف بیٹھ کر دعا کرنے سے عطا نہیں کرنے والے ہیں, اور
ہم جو ہے چلا باندھنے پر ہم کچھ نہیں عطا کرنے والے ہیں، جلدی تمام ہم کرنے کے لیے، کیونکہ اذان یا غفور ہو یا ودود کی تسبیح پڑھنے پر ہم نہیں دیں. محنت تم کرو، راستے کہاں سے نکلیں گے یہ ہم جانتے ہیں. آتے ہیں کہ بندگی ہم عطا جیسی بندگی ہمیں، اب وقت جلدی سے جیسی ختم ہو گیا بندگی ہم کو نا. یہ باتیں جو ہیں ابھی تو شروع ہی ہوئی. ائمہ میں دیکھنے کو ملی، ان شہداء میں دیکھنے مجھ سے کہا گیا کہ بھائی ذرا جلدی تمام کر دیا کریے کیونکہ اذان کا وقت ہو جاتا ہے. تو بغیر کسی زمین ہو، ربط کے اور گریز کے آفتاب بندگی کی طرف آتے ہیں کہ بندگی جیسی بندگی ہمیں، اور سوکھے ہوئے جیسی ہونٹ بندگی ہو ہم کو. اور خاک کربلا ہو. ان بندے خدا کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ. اس کی نظیر اور اس کی مثال ہم کو کہیں نہیں ملتی ہے، کہیں نہیں ملتی. آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی. 5 تاریخ کے اعتبار سے دو بچوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. ایک بچے، ایک ہیں اولاد جناب مسلم نے اپنی، جنہیں طفلان مسلم محمد و ابراہیم کہا جاتا ہے. اور 2 بچے ہیں جناب زینب صاحب کہ عبداللہ ابن جعفر طیار. جناب مسلم سب سے پہلے رخصت ہوئے اور اکیلے نہیں، اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آئے. اور کوفے میں آنے کے بعد دونوں بھائی اور باپ ہیں. کوفے کے حالات خراب ہوئے. جناب مسلم کی شہادت 9 سیریز کو ہو گئی. یہ بچے روپوش ہو گئے. ظالم ان کو تلاش کر رہے ہیں یہ بچے مل جائیں. اور تقریباً 1 سال کے زمانہ گزر گیا. یہ بچے چھپتے رہے. ایک جگہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. معظمہ نے، خاتون نے دروازہ کھولا. کون؟ کہا ہم مسافر ہے، پردیسی ہے، غربت کے عالم ہے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم مدینے کے رہنے والے. جیسی معظمہ نے مدینے کا نام سنا ایک دفعہ متوجہ ہوئی. ارے مدینہ، وہ مدینہ جو میرے رسول کا مدینہ ہے، جو میری شہزادی کا مدینہ ہے، جو میرے حسین کا مدینہ ہے، اس مدینے کے. کہا اسی مدینے کے. اور جیسے حسین اور شہزادی کا نام سنا کہا ہم انہی کے خاندان سے ہیں، ہم مسلم کے اولاد. کہا باہر کیوں شہزادوں بیٹھے ہوئے؟ اندر آ جاؤ اندر. اور ان کو پناہ دے دی. لیکن رات جب آہٹ محسوس ہوئی تو اس عورت کے، خاتون کے شوہر نے محسوس کیا گھر میں کوئی ہے. جب تلاش کیا تو دونوں بھائی برآمد ہوئے اور پوچھا کون؟ تو انہوں نے سچ سے بتا دیا کہ ہم کون ہیں، مسلم کی نشانی. کہا تمہیں کو تلاش کر رہے تھے، تمہارے اوپر جو ہے انعام رکھا گیا ہے، چلو. اور وہ خود نہیں جاتا ہے بلکہ پہلے غلام کو بھیجتا ہے. غلام نے انکار کیا کہ ہم نہیں قتل کریں گے. جیسے راستے میں اسے پتا چلا کہ یہ رسول کے خاندان سے ہیں، یہ آل محمد، یہ آل علی ہے. اس نے تلوار پھینک دیا. کہا کہ نہیں، ہم اپنے ہاتھوں کے خون سے آلود نہیں کریں گے، آلودہ نہیں کریں گے. پھر اس کے جیسے غلام واپس آیا، اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا. لڑکے کو جیسے معلوم ہوا اس نے بھی کہا کہ میں بھی قتل نہیں کر سکتا. آخر میں اس ظالم اور شقی اور لعین نے خود قتل کیا. اور جب دونوں بھائیوں کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے تو اس نے کہا جب تم نے کیسے تمہیں ترس نہیں آیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرتے ہوئے، نوجوانوں کو قتل کرتے ہوئے. جو انعام تجھے انعام کیا دیں گے، تجھے بھی ہم جو ہے سزا دے رہے ہیں. یہ 2 بھائی تھے جو واقع کربلا سے پہلے چلے اور واقع کربلا کے بعد یعنی عاشور کے بعد جو ہے وہ حسین پر اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں. اور 2 بھائی ایسے ہیں جنہیں اول محمد کہا جاتا ہے. یہ کب چلے ہیں؟ یہ اس وقت چلے ہیں جب مدینے سے قافلہ چل رہا ہے. اور مدینے سے جب قافلہ چلا اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار خود علیل ہے، مریض ہے، نہیں جا سکتے ہیں. تو ایک دفعہ جب شہزادی ان سے اجازت مانگنے کے لیے گئی ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا میں نہیں شامل ہو سکتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں فرزندوں کو میرے لیتے جاؤ. میں نہیں جا سکتا ہوں، میں شامل نہیں ہو سکتا ہوں. یہ 2 فرزند کیوں ہیں؟ کہا ایک تمہاری طرف سے حسین پر اپنی جان کو نچھاور کر دے گا، اور ایک میری طرف سے اپنے ماموں پر قربان ہو جائے گی. یہ دونوں بھائیوں کو رخصت کیا. آپ یہ سوچیے جناب زینب سلام اللہ علیہا میدان کربلا میں ہے اور ایک رات کی مہلت ملتی ہے.
سب اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. زینب یہی سمجھا رہی ہیں اور محمد خبردار ایسا نہ ہو کہ کل دوسرے بچے تم سے آگے جو ہے سبقت لے جائے, تم سے پہلے جو ہے جام شہادت نوش کروا لیں, تو میں جو ہے اپنے ماموں پر قربان ہونا ہے. صبح کا وقت آیا, روز عاشور نمودار ہوئی. ارے دونوں فرزندوں کو زینب نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا. وہ وقت آ گیا ہے کہ بھائی پر قربان ہو جائے. کون ہے ایسی ماں جو اپنے بچوں کو ایسے جو ہے سنوار سکتی ہے؟ جاؤ مقتل میں جاؤ, جاؤ جہاد کرنے کے لیے جاؤ, جاؤ جہاد کرنے کے لیے جاؤ. زینب نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا, اجازت ملی, کربلا میں آئے, معرکہ طے ہوا. ارے رن چلا, قتال اور جنگ ہو گئی. دونوں جب زخمی ہوئے تو ادھر حسین کو آواز دی, حسین بھی چلے. لیکن جب دونوں کی شہادت ہو گئی اور سر تن سے جدا ہو چکا, تو اب تصور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. زینب سے ایک وصیت حسین نے کی تھی کہ میرے بچوں کا ہمیشہ خیال رکھنا, کبھی ایسا نہ ہو زینب ہمارے بچے اکیلے رہ جائیں. یہ وصیت حسین کی زینب کے دل و دماغ میں رچ گئی تھی اور بس گئی تھی. اور اس وصیت پر زینب نے ایسے عمل کیا کہ بعد شہادت حسین ساری فکر زینب کو کیا ہے کہ حسین کے بچے کہاں ہیں. ہر ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. زینب کو اور محمد کی کوئی فکر نہیں ہے کہ لاشیں کہاں ہیں, سر کہاں ہیں, ارے کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں. زینب نے ایک بار بھی اور محمد کو نہیں پوچھا ہے. پوری تاریخ کربلا پڑھ ڈالیے, کہیں پر بھی یہ نہیں سنائی دے گا کہ زینب نے جو ہے وہ اور محمد اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا ہو, کہ کوئی سوال کیا ہو. لیکن زینب کو یہ ایک خیال ہے جو یہ تڑپا رہا ہے, میرے باپ میرے بچوں کا خیال رکھنا. زینب ایک بچے کے ایک ذمہ داری ہے زینب کی جس کو یہ نبھا رہے ہیں. ایک بچوں کو ساتھ میں کلیجے کرائے. سارے جو ہے مارکے جو ہے زینب نے طے کر لیے. بازار کوفہ بھی, بازار شام بھی, زندان شام بھی, رہائی بھی ہو گئی ہے. لیکن زینب کبھی اور محمد پر نہیں روئی ہے, ہمیشہ روئی تو یا حسین کہہ کر روئی ہے. اگر روئی ہے تو کس پر روئی ہے؟ اس پر روئی ہے جس پر رونے والا موجود نہیں ہے. اور شاید یہی کہا گیا تھا جب سرائے شہداء حوالے کیے جا رہے تھے تو ہر بیوی آگے بڑھتی تھی, اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے وارث کا سر لے لیتی تھی. جب سارے سر تسلیم ہو چکے تو 2 سر بچے. ایک دفعہ سر لانے والوں نے کہا کیا ان کا کوئی وارث موجود نہیں ہے؟ ایک دفعہ زینب آگے بڑھی, نہیں ان کی ماں موجود ہے, لیکن میں نے قسم کھائی ہے میں اس پر روں گی جس پر کوئی رونے والا موجود نہیں ہے. زینب کو رہائی مل گئی. اور محمد پر کبھی کریا نہیں کیا, لیکن زینب کو احساس ذمہ داری, بچوں کو سنبھالے رہے, عابد بیمار کو سنبھالے رہے, ارے جتنی بیویاں ہیں ان کو سنبھالے رہے. زینب کو رہائی ملی, مدینے پہنچ گئی. اب تک اپنے بچوں کو, اپنے لاڈوں کو, اپنے شہزادوں کو یاد نہیں کیا تھا. لیکن جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچی, جیسے ہی گھر میں گئی, سید خانہ کو دیکھا, ایک دفعہ بچے یاد آئے. اب زینب نے رونا شروع کیا. جس وقت رو رہی تھی زینب پہنچی تھی گھر میں, عبداللہ ابن جعفر تیار موجود نہیں تھے. تھوڑی دیر میں جب عبداللہ گھر میں آئے, اپنے گھر میں ایک بیوی کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے. ایک دفعہ پوچھا کون جو میرے گھر میں آ گیا؟ زینب نے کہا عبداللہ. ارے پہچانا نہیں, یہ کوئی اور نہیں تیری زوجہ ہے جسے زینب کہا جاتا ہے. ارے یہ تمہارے بالوں کی رنگت بدل گئی. ہاں عبداللہ, ارے ہم نے بھوک کو برداشت کیا, زندان کو برداشت کیا, بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. عبداللہ ہیں لیکن زینب کو پہچان. وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون مات الحسين.